وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره، وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين، راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين، محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين، سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصلت جميع خصاله، صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात। प्रोग्राम सुबह नूर के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान नासिर महमूद। हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमतुल्लाह अलैह की तालीफ़ अस्माउन नबी अल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इस्म मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सय्यदुना साहिबुल अताया सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, हमारे सरदार बहुत ज़्यादा अता फ़रमाने वाले। दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक अलैहिमुस्सलाम पर और सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन पर। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने एक खजूर के बराबर भी हलाल कमाई से खैरात की तो अल्लाह ताला उसे अपने दाहिने दस्ते कुदरत से कबूल फरमाता है, फिर खैरात करने वाले के लिए उस खैरात की परवरिश करता है जैसे तुम में से कोई अपने बछड़े की परवरिश करता है, यहाँ तक कि वो नेकी
پہاڑ کے برابر ہو جائے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی محبت اپنے بندوں سے۔ حاضرین محترم، آج کا مضمون سیدہ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نام سے ظاہر ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ ہیں، اور جمیل آپ کی کنیت۔ ایسی خوش نصیب خاتون ان چند لوگوں میں سے جن کے دلوں کو اللہ نے ازل سے اسلام کے لیے چن رکھا تھا۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اظہار نبوت کرتے ہی جو چند لوگ اسلام قبول کرنے والے تھے، جنہیں آپ گنتی کر سکتے ہیں، انگلیوں پر گن سکتے ہیں، ان میں سے ایک یہ شخصیت تھیں سیدہ فاطمہ بنت خطاب۔ ایسے لگتا تھا جیسے انتظار میں ہوں کہ کب وہ کوئی عقبہ کا ترانہ سنائے اور وہ الوہی ساز کوئی چھیڑے تو اسے اپنے قلب و روح میں سمو لوں۔ جو ہی آقا دو جہاں نے یہ پیغام دیا، آغاز میں ہی اسلام قبول کر لیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان صحابہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ خود قرآن مجید نے ان لوگوں کو جنہوں نے حضور علیہ السلام کا پیغام سنتے ہی دین قبول کر لیا، ان کی قرآن نے بہت تعریف کی۔ قرآن نے ان لوگوں کو معیار قرار دے دیا اپنے بعد میں ایمان قبول کرنے والوں کے لیے۔ ارشاد ربانی ہے، ارشاد فرمایا، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ سابقون الاولون جو اسلام قبول کرنے میں سبقت اختیار کر گئے، جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں اولیت حاصل کر لی، اللہ فرماتا ہے یہ مہاجرین و انصار میں سے ہیں، ان کی جنہوں نے پیروی کی نیکی کے ساتھ، یعنی ان کے بعد ایمان قبول کرنے والا ہر کوئی انہی کی پیروی کر رہا ہے اور انہی کے تابعین میں سے ہے۔ اور یہ حضور علیہ السلام کے جانثار تھے۔ سیدہ فاطمہ بنت خطاب بھی، ان کے شوہر سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی، اور یہ ایسے خوش نصیب تھے سعید بن زید کہ ان کے والد گرامی دور جہالت میں بھی موحدین میں سے تھے اور اللہ کی توحید کے قائل تھے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان صحابہ کو جنہوں نے حضور کو پہلی پکار پر لبیک کہہ دیا، میرے آقا ان سے بہت محبت فرماتے تھے۔ حضور علیہ السلام زندگی بھر ان کا بہت خیال رکھتے تھے، اور کیوں نہ رکھتے، جب حضور کا ساتھ دینا مشکل تھا تب ان لوگوں نے حضور کا ساتھ دیا، جب حضور کا ساتھ دینا جان جوکھوں میں ڈالنے کے برابر تھا تب یہ لوگ تھے جو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا قلادہ اور حضور کی غلامی کی زنجیر اپنے گلے میں ڈال کر غلامی مصطفیٰ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگے۔ حضور علیہ السلام ان کی قدر فرماتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کون واقف نہیں ہے؟ آپ وہ شخص ہیں مردوں میں پہلا اسلام قبول کرنے والے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم ترین شخصیت، مگر جب ان کی آپس میں کوئی ناراضگی ہو گئی، غلطی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی تھی۔ بخاری میں یہ واقعہ آیا ہے تفصیل کے ساتھ۔ حضرت فاروق اعظم ناراض ہوئے، حضور علیہ السلام کے پاس حضرت ابو بکر نے عرض کی، یا رسول اللہ میں ان کو راضی کرتا ہوں، یہ راضی نہیں ہوتے۔ حضور علیہ السلام ناراض ہوئے حضرت عمر پر، اور بہت زیادہ ناراض ہوئے۔ صدیق اکبر کہتے رہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلطی میری تھی، آقا غلطی میری تھی، آقا غلطی میری تھی، مگر حضور علیہ السلام حضرت عمر کو برابر فرماتے رہے، اے عمر ان اللہ بعثنی الیکم فقلتم کذبتا، اللہ نے جب مجھے تمہاری طرف بھیجا تو تم لوگوں نے کہا کہ آپ نے جھوٹ بولا، لیکن وقال ابو بکر صدقہ، ابو بکر وہ تھا جس نے کہا کہ حضور نے سچ فرمایا، وواسانی بنفسہ ومالہ، اس نے اپنی جان اپنا مال میرے اوپر قربان کیا۔ فہل انتم تارکو صاحبی، تو کیا تم میرے صاحب کو، میرے ساتھی کو، میرے دوست کو میری خاطر معاف کرنے کو تیار نہیں ہو؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے تھے۔ بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک بار ایسا ہوا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ یہ بھی السابقون الاولون کی سرداروں میں سے ہیں، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ کی محبوب زوجہ، حضور ان سے محبت فرماتے اور انہی کی جولی میں سر رکھے ہوئے تھے میرے مصطفیٰ کریم۔ جب حضور کا آخری سفر تھا اور حضور علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، حضور ان کی حجرے میں آج تک ہیں، یہ سیدہ عائشہ صدیقہ۔ ایک بار سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو بہت یاد آئیں۔ ایک طویل واقعہ ہے کہ ان کی بہن حضرت حالہ کمرے میں داخل ہوئیں، ان کی آواز سن کے حضور کو حضرت خدیجہ یاد آ گئیں۔ بہنوں کی آواز بعض اوقات ملتی جلتی ہوتی ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو ان سے بہتر بیویاں عطا کر دی ہیں، آپ پھر بھی ان کو اتنا یاد کرتے ہیں؟
میرے آقا اس جملے پر ناراض ہو گئے، فرمایا واللہ ما ابدلنی اللہ خیرا منہا، اللہ کی قسم خدا نے مجھے اس سے بہتر کوئی نہیں دیا۔ کذبنی آمنت بی حین کفر الناس، وہ مجھ پر تب ایمان لائی تھی جب لوگوں نے کفر کیا تھا۔ وصدقتنی اذ کذبنی الناس، اس نے میری تصدیق کی تھی جب لوگوں نے میری تکذیب کی۔ وواستنی بمالہا اذ حرمنی الناس، اور اپنا مال میرے اوپر خرچ کیا جب لوگوں نے مجھے محروم کیا، اور اللہ نے مجھے اس سے اولاد عطا کی۔ کتنے واقعات سناؤں آپ کو۔ ایک بار حضرت سیدنا خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اسلام کی شمشیر تھے، یہ اللہ کی سیف اللہ، حضور نے ان کو لقب دیا تھا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو اسلام قبول کرنے میں چھٹے نمبر پر ہیں غالباً، آغاز کا اسلام السابقون الاولون میں، ان کی آپس میں کوئی جھگڑا ہو گیا، حضرت خالد بن ولید نے کوئی سخت سست کہہ دیا، حضور علیہ السلام نے سنا تو میرے آقا نے فرمایا اے خالد، تم لوگ میرے صحابہ کو لا تسبوا اصحابی، تم میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہا کرو۔ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو، ما بلغ مد احدہم ولو نصیفہ، میرے صحابہ کے ایک مد اور اس کے آدھے کے برابر بھی نہیں ہوتا۔ میرے مصطفیٰ کریم ان سے بہت محبت کرتے تھے، سابقون الاولون سے، انہی میں سیدہ فاطمہ بنت خطاب بھی تھیں۔ یہ عورت ہونے کے باوجود مرد تھیں، یہ مجاہد تھیں، یہ غازیہ تھیں، یہ حضور پر اپنی جان قربان کرنے والی تھیں، کسی بھی قیمت اسلام سے ہٹنے والی نہیں تھیں۔ آج ان کا تذکرہ خیر ہم کریں۔ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب آپ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹی ہمشیرہ ہیں، اور عمر میں چھوٹی ہیں لیکن قبولیت اسلام میں سبقت لے گئی ہیں کہ عمر زیادہ بنے۔ ماشاءاللہ۔ تو اس اعتبار سے حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کی آپ کو زوجہ محترمہ ہونے کا بھی شرف حاصل رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی قبولیت اسلام میں علامہ زرقانی نے اور مواہب اللدنیہ کی شرح کے اندر جلد نمبر 10 میں، اور اسی طرح جو ہے علامہ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری کے اندر ان کی یہ تصریح کی ہے کہ آپ نے قبولیت اسلام میں حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کے بعد دوسرے نمبر پر عورتوں میں سے اسلام قبول کیا۔ سبحان اللہ۔ تو بحیثیت مجموعی جو ہے وہ 17واں اور 18واں نمبر یا اس سے کم و بیش جو ہے وہ کئی نمبر محققین نے بیچ میں بیان علامہ کیا صاحب ہے۔ آپ کی بات میں آ گئے، کئی نمبر بیچ میں جیسے حضور کی بیٹیوں کے نام، حضور علیہ السلام کی ساری بیٹیاں والدہ کے ساتھ ہی قبول اسلام آ گیا، وہ اہل بیت کی ایک الگ کیٹیگری رکھی گئی ہے، لیکن حضرت خدیجہ بھی اہل بیت میں سے ہیں نا، ان کو گن لیتے ہیں، لیکن یہ ان کی تحقیق ہے کیونکہ اس اعتبار سے انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ حضرت فاطمہ بنت خطاب ان کا کمپیریزن کی حضرت ام الفضل عباس کے ساتھ، تو وہاں پہ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ان کا ان کے بعد پہل کر گئی۔ ماشاءاللہ۔ تو اس طرح کی آگے ہم بات عرض کرتے ہیں کہ آپ کی اولاد امجاد میں سے 4 بیٹوں کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بڑے مشہور ذکر کیا جاتا ہے، ہر ایک نے اور بعض نے صرف ایک پر ہی اکتفا کیا ہے، لیکن اس کے علاوہ حضرت عبداللہ ایک آپ کے بیٹے تھے، اور حضرت زید اور اسود یہ 4 بیٹوں کی ماں تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو شجرہ نسب ہے وہ 8ویں پشت میں کعب بن لؤی پر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب کے ساتھ مل جاتا ہے۔ تو حضرت فاطمہ بنت خطاب جو ہیں، ان کے گھرانے کو یوں کہہ لیں کہ اسلام کی ایک اولین درسگاہوں میں سے درسگاہ ہونے کا بھی شرف حاصل ہے، کہ یہاں پر اس گھر کے اندر حضرت خباب رضی اللہ عنہ ان کی ڈیوٹی لگی تھی تعلیم قرآن دینے کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی ذمہ لگایا تھا کہ آپ نے خباب کو کھانا بھی کھلانا ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور صحابی بھی مقرر کیا کہ وہ بھی انہی کے گھر سے کھانا کھائیں گے، اور وہاں پر تعلیم و تعلم کا سلسلہ، اگرچہ یہ 1-2 افراد تھے لیکن بہرحال ابتدائی درسگاہ میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس وقت بہت مشکل تھا، بہت مشکل تھا، ایک فرد ہونا بھی، سارا معاشرہ تو دشمن ہو جاتا تھا۔ بالکل۔ ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ جو یہاں پر ہم ایک ریسرچ علامہ ابن کثیر کے البدایہ والنہایہ کے اندر وہ ذکر کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ 2 دنوں کے اندر مسلسل 2 عظیم واقعات ہوئے۔ ایک تو یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت طیبہ طاہرہ میں حضرت امیر حمزہ کا قبول اسلام کا واقعہ، اور اسی دن کا واقعہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اوپر وہ ظلم و ستم جو بیت اللہ شریف کے قریب کیا گیا تھا، اور آپ بے ہوش ہو چکے تھے، آپ کو جب گھر میں اٹھا کے لایا گیا تو تمام اعزاء و اقرباء موجود تھے، وہ تفصیلی واقعہ آپ کی سیرت میں ملتا ہے۔ تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش میں آئے تو اس وقت
آپ نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں استفسار کیا، میرے آقا کا کیا حال ہے؟ تو ابھی جتنے لوگ تھے بما آپ کی والدہ کے، وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن دل کے اندر رشتہ داری محبت وہ تڑپ تھی، تو یہ لا علمی کا اظہار کیا انہوں نے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے کہ اگر آپ کو نہیں نہ پتا تو جا کر فاطمہ بنت خطاب سے پوچھو، ام جمیل سے، ام جمیل سے، حضرت عمر فاروق کی بہن سے، ان کو پتا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں۔ تو اب رات کا ٹائم ہوا تو وہ کہنے لگے کہ کچھ جب شام چھائی تو میں اس وقت گئی حضرت ام جمیل کے گھر میں، حضرت عمر فاروق کی ہمشیرہ کے گھر میں، انہیں جا کے کہا کہ مجھے حضور کا بتائیں، چونکہ ابتدائی اسلام تھی تو وہ کہنے لگی مجھے کیا پتا آپ کن کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، محمد بن عبداللہ ان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، میرا بیٹا پوچھ رہا ہے۔ کہنے لگی کیا ہوا ان کو؟ کہنے لگے کہ اس طرح کفار نے ظلم و ستم کیا ہے۔ تو وہ کہنے لگی چلو میں تمہارے ساتھ ان کی تیمارداری کر رہی ہوں، ویسے مجھے پتہ نہیں ہے، یہ ساری احتیاطیں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے، جی، تو مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ کون ہے، بہرحال میں چلتی ہوں۔ جب ادھر گئے تو وہاں جا کر پھر حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کے بارے میں پوچھا تو حضرت فاطمہ بنت خطاب نے وہاں پر یہ اشارہ کیا ان کی والدہ کی طرف، تو کہنے لگے ان کی طرف سے فکر نہ کرو، چونکہ حضرت ابو بکر صدیق کے ذہن میں آگے کا پلان ہو چکا تھا۔ آپ فرمانے لگے ان کی فکر نہ کرو، ان کی طرف سے سلامتی ہے۔ تو پھر انہوں نے بتایا کہ آپ اس طرح دار ارقم میں موجود ہیں، اور وہاں پر جب لے کر گئے تو وہاں اب دیکھیے رات کے ٹائم میں دونوں خواتین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لے کر وہاں پہنچی ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا منظر تو کیا وہ منظر ہوگا، شدید زخمی جن کے لیے ہوئے تھے اب ان کے سامنے موجود ہیں، تو حضور کی محبتیں کس طرح نہ ان کے اوپر امنڈ کر آئی ہوں گی۔ یہاں پر آ کر فاطمہ بنت خطاب کی طرف دیکھ کر کہ ان کا قبولیت اسلام کتنا درجہ مل چکا ہے، عرض کی حضور یہ میری ماں، ان کی قبولیت اسلام کی بھی دعا فرمائیں۔ حضور نے ابو بکر کو بھی بوسے دیے اس وقت۔ بسم اللہ۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، میں یہ سمجھتا ہوں رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ نے جو مردوں کی تعریف کی نا اس پر فاطمہ بنت خطاب پوری اترتی ہیں۔ جی بالکل ایسے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں یہ جو خوش نصیب میاں بیوی دونوں، یہ جو گھرانہ ہے یہ بڑا دلچسپ گھرانہ ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ دونوں کو ظاہر ہے ایک سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا جا کر مل جاتا ہے، اور جو شروع میں ظاہر ہے لوگ شامل ہوتے ہیں وہ بنیاد ہوتے ہیں کسی بھی عمارت کی جو کھڑی کی جا رہی ہوتی ہے، مشن کی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دو شخصیات ہیں، ایک طرف حضرت فاطمہ، ایک طرف حضرت زید۔ حضرت سعید بن زید کو اگر دیکھیں تو ان کا جو نسب تھا اور ان کے جو والد تھے ان کے اثرات حضرت سعید میں آتے ہیں، زید بن عمرو بن نفیل، اور زید بن عمرو بن نفیل۔ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جناب زید کا تذکرہ ہوا اور عامر ابن ربیعہ نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جناب زید نے کہا تھا کہ آخری نبی اگر آپ کی عمر میں آ جائیں تو آپ نے انہیں سلام کہنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا اور پھر ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی، اور پھر ارشاد فرمایا کہ میں زید کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ خوشی سے جنت میں جو ہے وہ ٹہل رہے ہیں، اور قیامت کے دن امت واحدہ بالکل ایسے وہ دین حنیف پر تھے۔ اچھا، ایک اور بات جو تھی حضرت زید کے بارے میں کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق فرماتی ہے رضی اللہ عنہ کہ میں نے دیکھا کعبے کے ساتھ پیٹھ لگا کے کھڑے ہیں اور قریشیوں سے خطاب فرما رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں قریشیوں میرے علاوہ تم میں سے کوئی بھی دین حنیف پر باقی نہیں بچا۔ اور ساتھ جو ہے آپ کی ایک اور خصوصیت تھی کہ جس دور میں یہ جو زید بن عمر تھے حضرت فاطمہ بنت خطاب کے سسر، اچھا وہ بڑا واقعہ ہے حضور کہ وہ جب حضور صفرت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعوت میں گئے، وہاں پر زید بن عمر بھی تھے، اور وہاں کھانا حضور علیہ وسلم چونکہ وہ لات منات حبل کے نام پر تھا، عزا کے نام، حضور نے فرمایا میں یہ نہیں کھاتا، تو وہاں یہ بھی انکاری تھے۔ نہیں بالکل ابھی اظہار نبوت نہیں ہوا تھا۔ ایک اور پہلو دیکھیں جی کہ جس دور میں عرب بیٹیوں کو آر سمجھتے تھے اور زندہ دفن کرتے تھے، یہ جناب زید تھے، وہ بیٹیاں ان سے لے کر ان کی پرورش کرتے تھے، کیا بات ہے، کفالت کرتے تھے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں نا کانا ابوہما صالحا، کہ وہ ایک دو یتیم بچوں کے والد کا خزانہ تھا جو یتیم بچوں کو ملنا تھا، اور وہ 7ویں پشت میں کوئی ان کا جد امجد نیک تھا، اور اس نیکی کا اثر جو ہے وہ اتنا آگے تک جاتا ہے کہ وقت کا نبی جو ہے جناب خضر علیہ السلام کے ساتھ دیوار کھڑی کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگا لیں تو یہ نیکی کا اثر تو ہوتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت زید نے جناب زید نے حضرت سعید کو کہا تھا
اپنے اور بیٹے وصیت کو کی تھی کہ بیٹا ایمان لے آنا ہے. واہ. تو میرے خیال میں کہ حضرت سعید ابن زید کا جو قبول اسلام ہے اس کے پیچھے فیض ہے حضرت کیا بات حضرت سعید کے پیچھے جناب زید بن عمر بن نفیل کا. واہ. یہ ایک پہلو. دوسرا پہلو جو ہے حضرت فاطمہ بنت خطاب کا. اس حوالے سے دو روایات ہیں. ایک روایت تو یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول نہیں کیا تھا تو جب وہ گھر پہنچے اور نعیم ابن عبداللہ کی اطلاع کے اوپر اور دروازہ کھلوایا، آواز انہوں نے سن لی تھی تو کہا کیا پڑھ رہے تھے؟ تو انہوں نے بتایا کہ بالآخر بتا دیا یہ پڑھ رہے تھے. تو کہا مجھے بھی دکھاؤ. تو بہن نے کہا کہ نہیں آپ نہیں کر سکتے، آپ نہیں ہاتھ لگا سکتے، آپ پاک نہیں ہیں، جا کے غسل کر. یہ بات ہم ذرا آگے میں جانا چاہوں گا علامہ محمد ظہیر بٹ صاحب کے ساتھ. سر اسی بات کو ہمارے ناظرین کے لیے آگے مکمل فرما دیں. وہ سیدنا فاروق اعظم کا قبول اسلام بنیادی طور پر سیدہ فاطمہ بنت خطاب کے اس جرت کی وجہ سے تھا، ورنہ وہ اس وقت تو شدید غصے میں گئے تھے. یعنی جو پیچھے سے آئے تھے اور ابو جہل کا جو ان سے وعدہ تھا کہ اتنے 100 اونٹ دوں گا، اور حضرت فاروق اعظم کو لگ رہا تھا کہ قوم بٹ گئی، اب اس کو اکٹھا کرنے کا وقت آیا. لیکن ان کا رویہ تھا حضرت ہمشیرہ کا جس نے فاروق اعظم کے دل کو بھی موم کر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. ذکر چل رہا ہے ان پاک ہستیوں کا کہ جن میں سے ہر فرد وہ پوری امت مسلمہ کے لیے سرمایہ افتخار ہے. سبحان اللہ. حضرت سیدہ فاطمہ بنت خطاب اور ان کے شوہر حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہما یہ بلا شبہ تاریخ اسلام بلکہ پوری تاریخ انسانیت کی ان سرکردہ ہستیوں میں سے ہیں کہ جن کا جتنا بھی ذکر خیر کیا جائے اتنا ہی کم ہے. واہ. آپ غور فرمائیں کہ آج کے دور میں دین اسلام پر چلتے ہوئے کبھی بھی کسی آزمائش یا ابتلا سے دوچار ہونا پڑے تو لوگ دین اسلام کو برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، گلا شروع کر دیتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ان ہستیوں نے جس طرح ثابت قدمی کے ساتھ جرأت و استقامت کے ساتھ دین اسلام کو گلے لگایا، جس دور میں پوری دنیا ان کے خلاف تھی اور دین اسلام کو قبول کرنا اور اس کا اظہار کرنا دوسرے لفظوں میں گویا کہ پوری دنیا سے ٹکر لینے کے مترادف تھا. بے شک اس وقت انہوں نے پرچم اسلام کو بلند رکھا ہے. جس واقعہ کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، اور آپ غور فرمائیں تو کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی ایک واقعہ سے ہی امتیازی شان عطا فرمائی ہے. یقیناً ویسے تو ہمارا ایمان ہے کہ سرکار کے تمام صحابہ اور صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین ہر خوبی و کمال میں بے مثل اور باکمال تھے، لیکن ان کی شخصیت سے جڑا ہوا استقامت کا یہ جو واقعہ ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا سبب بنا، اختصار سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عین جوانی کا عالم ہے اور آپ ایک غلط ارادے کے ساتھ ہاتھ میں تلوار لے کر چلتے ہیں کہ نعوذ باللہ میں اب اس قصے کو تمام کرنا چاہتا ہوں، تو راستے میں ایک مخزومی صحابی سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی جو ہیں وہ بھی اس نئے دین کے پیروکار بن چکے ہیں. آپ فوراً اسی حالت میں اپنے بہن کے گھر جب تشریف لے جاتے ہیں تو وہ بہن اور بہنوئی قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں. سبحان اللہ. حضرت عمر کے جلال سے اور غصے سے تو وہ آگاہ تھے، انہوں نے قرآن مجید کو چھپا لیا. جب آپ اندر داخل ہوئے اور آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے تھے تو انہوں نے اس وقت چونکہ ابھی اسلام کا اظہار نہیں فرمایا تھا اس پر خاموشی کی. آپ نے پھر اپنے غصے میں ان کو مارنا شروع کر دیا. جب بہنوئی کو مارتے رہے تو بہن بچانے کے لیے آگے بڑھیں تو ان پر بھی آپ نے زد و کوب کرنا شروع کر دیا. یعنی یہ حیا بہرحال تھی، جی حیا تھی رشتوں کی، تب بھی تقدس تھا. حضرت سعید بن زید نے آگے سے ان کو زخمی نہیں کیا، انہوں نے کہا اسلام کی خاطر یہ قبول ہے. جی ایسے ہی. تو جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آگے بڑھیں اور ان کو بھی آپ نے زد و کوب کیا، پھر بعد میں جب یہ خیال آیا کہ یہ میں ان کو مارے جا رہا ہوں اور یہ لوگ اپنی جرأت اور استقامت کی وجہ سے ایک انچ بھی ہٹنے کو تیار نہیں، جملہ کہہ دیا حتیٰ کہ انہوں نے یہ فرما دیا کہ اے عمر تم اگر کر سکتے ہو کر لو، جو چاہو کر لو، تم ہمارے جسم کی بوٹی بوٹی بھی نوچ لو، تو اب جو اسلام ہے وہ ہمارے رگ و پے سے نکل نہیں سکتا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کچھ نرم ہوئے اور پھر آپ نے جب ان سے یہ تقاضا کیا کہ مجھے بھی وہ قرآنی آیات آپ سنائیں
مجھے بھی وہ الوہی نغمہ جو ہے وہ سنائیں۔ تو آپ نے انہیں فرمایا کہ پہلے آپ طہارت حاصل کریں، اس کے بعد جب وہ ایک روایت کے مطابق سورہ طٰہٰ کی چند آیات مبارکہ تھیں، جب وہ تلاوت کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کی غلامی کا شرف عطا فرما دیا۔ اس میں میں ایک چھوٹی سی بات کا اور اضافہ کرنا چاہوں گا۔ اسی کیفیت میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن نبی چھٹا کتنا سال تھا؟ چھٹا سال ہے۔ جب اسی کیفیت میں تلوار سونتے ہوئے دار ارقم کی طرف حضرت عمر روانہ ہوئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ عمر تلوار سونت کے آ رہا ہے، تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ عمر اگر کسی غلط ارادے سے آ رہا ہے تو اسی تلوار سے اس کا کام ہم تمام کر دیں گے۔ سیدتنا فاطمہ و سیدتنا سلم۔ میں آپ سے ڈاکٹر صاحب بات کر رہا تھا کہ بعض اوقات بڑا اس بات پر دکھ ہوتا ہے حضور علیہ السلام کی جب مکی زندگی کو دیکھیں، یہ 13 سال ہے اور 13 سال میں حضور کا ساتھ دینے والے کتنے، یعنی اگر ان کو آپ گنتی کریں یہ حضور کتنے حضور کو پیارے ہوں گے، ایک ایک کر کے حضور نے چنا، اور 13 سالوں میں گنتی کے چند افراد میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ شامل ہوئے۔ دشمنی تھی، مخالفت تھی، قریش مکہ مارتے تھے، ظلم کرتے تھے، حتیٰ کہ یہی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عثمان غنی کے قبول اسلام اور ان پر تکالیف کا بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عثمان پر جو تکلیفیں آئیں احد پہاڑ پر آتی، پہاڑ اپنی جگہ سے ممکن ہے ہٹ جاتا۔ یعنی اتنی مشکل لمحات میں ان خواتین کا قبول اسلام اور فاطمہ بنت خطاب۔ اچھا، اس میں 2 پہلو ہیں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جی ایک تو وہ واقعہ ہے جو آگے بیان ہو چکا ہے، اس کی ایک دوسری جہت بھی ہے جو سیرت نگاروں نے بیان کی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب آئے غصے میں اور مار پیٹ کی اور پھر خون نکلا، اصل میں وہ بہنوئی پر حملہ کیا انہوں نے، تو بہن آگے آ گئیں تو وہ خون کا فوارہ پھوٹ نکلا، تو اس وقت جو انہوں نے جملہ کہا اس سے وہ بدلے، پھر کہا مجھے بھی دکھاؤ، تو پھر اسلام قبول کیا۔ لیکن اس کے علاوہ ایک اور پہلو بھی ہے، اور وہ پہلو یہ ہے کہ حضرت عمر جب اسلام قبول نہیں کیا تھا گھر پہنچے، اور گھر پہنچ کر جب مار پیٹ کی اور معاملات آگے بڑھ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ ہٹنے والے نہیں ہیں، تو وہ دل پسیج گیا اور کہا کہ مجھے بھی پڑھ کر سناؤ۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ نے پھر وہ جوش میں قرآن پاک پڑھا، سورہ طٰہٰ کی آیات، اور وہ آیات کیا ہیں وہ پڑھ دیتے ہیں تاکہ اس کا ایک ریلیشن ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوی۔ اچھا، جب یہ پڑھتی جاتی تھی تو آگے پہنچی لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری۔ جب یہ پڑھا تو پھر عمر نے پوچھا کہ آپ کا رب اتنا بڑا ہے کہ سارے آسمان، ساری زمینیں اور جو کچھ ہے سارا اس کا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا بے شک بھائی ہمارا اللہ بڑی شان اور قدرت والا ہے۔ اس وقت حضرت عمر نے کہا کہ بہن یہ اوراق مجھے بھی دکھاؤ، تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، پہلے آپ پاک ہو کر آئیں، اس کے بعد دیے جائیں گے۔ اور پھر جب حضرت عمر نے اس کی تلاوت کی اور اس جگہ پہنچے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، یہاں پر پہنچے تو پھر وہ سرنڈر کر گئے۔ یہاں پر علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی ہماری ماؤں اور بہنوں کے لیے۔ جی وہ کہتے ہیں شام ماں برون آور سحرہ بقرآن باز خاں اہل نظر را۔ مسلمان خاتون سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں اے مسلمان خاتون، ہماری شام سے صبح کا اجالا نکالنا تیری ڈیوٹی میں شامل ہے۔ ہماری شام سے صبح کا اجالا، ہماری شام کو صبح میں تبدیل کرنا یہ تیرے فریضہ میں شامل ہے۔ بقرآن باز خاں اہل نظر را، ایک مرتبہ پھر اہل نظر کو تو اپنی زبان سے قرآن سنا۔ اور اگلا شعر سننے فرماتے ہیں تو می دانی سوزے کراتے تو دیگر گوں کر تقدیر عمر را۔ اے مسلمان خاتون، تو نہیں جانتی کہ تیری قرآت کا وہ سوز تھا جس نے عمر کی تقدیر کو ہلا کر بدل کر رکھ دیا۔ کیا بات ہے! اگر آج بھی مائیں یہ قرآن
اپنی جھولیوں میں بچوں کو سنائیں اور ان کی آوازیں ان کے بچے سنیں تو قرآن تو تقدیر بدل دے گا ڈاکٹر صاحب. تقدیر. اور ایسے بے شمار اولیاء ہیں کہ ان کی والدہ جب قرآن کی تلاوت کرتی تھی، جب ان کی ولادت ہوئی تو 15 پاروں کے حافظ ہوتے تھے. حضور غوث اعظم، حضور بابا فرید الدین گنج شکر، کیا بات ہے. محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ. تو اس واقعہ میں سبق ملتا ہے کہ مائیں جب بیٹوں کو گود میں قرآن کی لوریاں دیتی تھی تو خالد بن ولید پیدا ہوتے تھے. کیا بات ہے. یہ آگے محمد بن قاسم اور یہ سلسلے آگے ایسے ان جیسی شخصیات پیدا ہوتی تھی. اور جب سے قرآن کا ناطہ ٹوٹ گیا ہے تو جو اولاد ہمارے سامنے آ رہی ہے اس کا آپ اندازہ. ماؤں کی تلاوت عبادت کا ذکر، پھر اس کی معراج تو ہوئی جب حسن و حسین آ گئے. بالکل. کربلا بپا کر دیتے ہیں جی، دین کو بچانے کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں. سب کچھ قربان کرتے ہیں. تو یہ اصل تربیت تو ماں کی گود سے شروع ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو میری گزارش ہے اپنی ماؤں اور بہنوں سے کہ آپ ہماری جو مسلم سوسائٹی کا رواج تھا، صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے نماز پڑھتے تھے، پھر قرآن کی تلاوت کرتے تھے، پھر باقی معاملات کرتے تھے. اس طرف لوٹ آئیں. اس طرف لوٹ آئیں تاکہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ جس طرح ہم چاہتے ہیں اس طرح کی نسل تیار ہو. الحمدللہ الحمدللہ. علامہ صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. یہ بھی آپ کی شوہر نامدار، یہ تو ایک آپ کی جرت تھی. سعید بن زید اتنے جرت مند انسان. میں نے جب ان کی زندگی کو پڑھیں، ان کے احوال کو پڑھیں، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جرت اور استقامت ان میں بھی انتہا پر ہے. یعنی ان کے واقعات میں جرت ہے. اور درباروں میں جب سیدنا مولا علی شیر خدا کو کسی نے کچھ برا بلا کہہ دیا تو ایک لمحے کے لیے نہیں رکے، کھڑے ہو گئے اور فوراً اعلان کر دیا. انہوں نے کہا میں ایسی جگہ پر نہیں ٹھہر سکتا. ایسے شخص کو لوگ برا کہہ رہے ہیں جس کو رسول اللہ نے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اور پھر وہ 10 عشرہ مبشرہ کے نام لیے، فرمایا علی ان میں ہے، اور تمہارے ہوتے ہوئے یہ باتیں ہو رہی ہیں. اتنی جرت. جی محترم، گزارش یہ ہے کہ یہ جرت یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطیہ خاص ہے ان نفوس قدسیہ پر. اور اس کے ساتھ ساتھ جب انسان اس چیز کو دل میں بٹھا لیتا ہے کہ جسے میں نے اپنا محبوب اور مقتدیٰ بنایا ہے وہ سچا رہبر و رہنما ہے، اور اس پر میرا اپنا سب کچھ وہ نچھاور کرنے کا جذبہ اپنے دل میں رکھ لیتا ہے، تو پھر وہ دنیا کے کسی بھی خوف کو، خطرے کو، ترغیب و تحریص کے مختلف اندازوں کو کبھی بھی خاطر میں نہیں لاتا. سبحان اللہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی غلام ہیں ہر ایک بے مثل و باکمال ہے. سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے حوالے سے جیسے آپ فرما رہے ہیں، آپ کی جرت و استقامت بھی ہے اور آپ کا استغنا اور دنیا سے بے رغبتی بھی ہے، اور شوق شہادت میں آپ کا سرشار ہونا یہ بھی سیرت نگاروں نے لکھا ہے. یہ بھی واقعہ ملتا ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں جب شام پر مسلمانوں کا لشکر بھیجا گیا، لشکر کشی ہوئی، تو وہاں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں آپ پیادہ فوج کے کمانڈر تھے. اس وقت حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ مجاہد تھے بہت. اور اسی دوران آپ کو دمشق کی گورنری کا عہدہ بھی دے دیا گیا. چند دن وہاں رہنے کے بعد آپ کی طبیعت جو کہ میدان جنگ سے آشنا تھی اسے وہ عہدہ وہ کبھی وہ گوارا نہ ہوا، تو آپ نے خط لکھا اور آپ نے یہ گزارش کی کہ مجھے دوبارہ آپ مجاہدین کی صفوں میں شامل ہونے کا اعزاز بخشیں، اور یہ اتنا بڑا منصب جو ہے یہ میرے لائق نہیں ہے، یہ کسی اور کو دے دیا جائے. کیسی بات. یہ آج ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا مقام نصیحت ہے کہ دنیا چھوٹے سے چھوٹے منصب کے لیے، کرسی اور اقتدار کے لیے نہ جانے کیا کیا پاپڑ پیلتے ہیں، اور یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ انہیں ملے ہوئے اعزازات بھی یہ اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں اور اپنی گردن سے اتار کر دوبارہ شوق شہادت سے سرشار ہو کر میدان جہاد میں پہنچ جاتے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نزہت تربیت اور فیض صحبت کے باکمال وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا سے بے رغبتی کو اور عدم تعلق کو اس طرح دنیا کے سامنے پیش کیا کہ دنیا آج بھی حیران ہے. کیا بات. وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یہی تو بات ہے. پھر جب ایک انسان دنیا سے اتنا مستغنی ہو جائے، وہ بلکہ آپ سے میں چاہوں گا وہ واقعہ سنا دیں. جب آپ نے ایک خاتون کے خلاف دعا کی تو اللہ نے پھر ان کی زبان کو، جو خدا فرماتا ہے نا میں ان کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں، یہ ہے
کیسے وہ ممکن ہوا وہ جو عروہ نامی خاتون نے آپ پر الزام لگا دیا؟ جی انہوں نے آپ پہ الزام لگایا تھا کہ آپ نے اس کی زمین پہ ناجائز قبضہ کر لیا، تو جب آپ کو پتہ چلا کہ اس نے میرے خلاف کیس کر دیا ہے، مدینہ میں گورنر اس وقت مروان تھا، جی آپ نے وہاں پر جا کر سب سے پہلے اپنی تائید میں ایک حدیث پاک پیش کی اور بتا دیا کہ ہم وہ نہیں ہے جو صرف قرآن و سنت بیان کرتے ہیں، بلکہ اس سے پہلے ہمارا عمل خود اس پہ ہوتا ہے۔ واہ، تو آپ نے فرمایا کہ تربیت یافتہ تھے نا رسول اللہ کے، مجھے یہ کہا گیا ہے کہ میں نے قبضہ کیا ہے، حالانکہ میں نے خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا کہ من اخذ شبرا من الارض بغیر حق، جس نے نہ حق کسی کی زمین پر ایک بالشت بھر بھی قبضہ کر لیا، طویت علیہ سبع اراضین، اس پہ 7 زمینوں تک ایک بالشت کا وزن قیامت کے دن ڈال دیا جائے گا۔ اور میں جب میں نے خود یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے یہ جملے سنے ہیں، تو اب میں کیسے کسی کی زمین پہ ناجائز قبضہ کر سکتا ہوں؟ تم نے جو فیصلہ دینا ہے وہ اپنی جگہ پر، اب سن لو ہمارا کیا ہے۔ یا اللہ اگر یہ خاتون جھوٹی ہے اور میں سچا ہوں تو اس کو میرے سامنے نشان عبرت بنا دے۔ تو نابینا بنانے کی آپ نے اس کے خلاف دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کو جس نے آپ کے خلاف غلط کیس دائر کیا تھا اس کو نابینا کر دیا۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کی اس عمل کو اگر دیکھیں، تھوڑا پیچھے جائیں تو یہ بات نظر آتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے وقت وصال جب حضرت عمر فاروق کو نامزد کرنا چاہا تھا تو صرف ایک شخصیت مشورہ کیا تھا، صرف ایک سے، اور کسی سے نہیں، اور وہ انہی حضرت سعید بن زید سے کیا تھا کہ سعید بن زید فیملی ممبر ہیں، گھر کے باہر کوئی کیا ہوتا ہے اور گھر کے اندر کیا ہوتا ہے وہ گھر والے بہتر جانتے ہیں، تو لہٰذا یہ مجھے صحیح رائے دیں گے، اور چونکہ سابقون الاولون میں سے ہے، غلطی کا شائبہ بھی نہیں ہے، تو حضرت سعید بن زید نے یہ فرمایا تھا کہ میں جانتا ہوں عمر فاروق جس طرح باہر ہیں اسی طرح گھر کے اندر بھی ہیں۔ اور پھر انہوں نے کر کے کیا دکھایا، جب نامزد ہو گئے، آپ خلافت اسلامیہ پہ متمکن ہو گئے، تو اس وقت حضرت عمر فاروق نے ایک شورا کمیٹی ترتیب دی، اور اس شورا کمیٹی کے اندر باوجود دوسروں کی سفارش کے آپ نے حضرت سعید بن زید کو شامل نہیں کیا، آپ نے شامل نہیں کیا، اور لوگوں نے کہا کہ وہ اتنے سمجھدار ہیں، معاملہ فہم ہے، اور آپ نے ان کو کیوں نہیں لیا اس شورا کمیٹی میں؟ آپ نے فرمایا میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ اگر میں نے یہ شروع کر دیا تو آنے والے لوگ اقربا پروری شروع کر دیں۔ کسی نے مجھے کہا کہ جنتی حضور علیہ السلام نے جن لوگوں کو جنت کی بشارت دی وہ گنتی کر کے بتاتے تو کہتے ہیں جو یہ تو بہت زیادہ ہے، تو آپ 10 کیوں کہتے ہیں؟ وجہ تو صاف ظاہر ہے، ایک ہی مقام پر ایک ہی حدیث میں، لیکن آپ اس پر کچھ وضاحت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے مالک و مختار بنایا ہے، اور دنیا اور آخرت کے خزانوں کی چابیاں آپ کے دست مبارک میں رکھی ہیں، اور یہ آپ کے علم مبارک اور اختیار مبارک کی ایک بین دلیل ہے کہ آپ نے ایک ہی مجلس مبارک میں ان 10 صحابہ کرام کو جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ عشرہ مبشرہ کہنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کے علاوہ اور بشارت کوئی نہیں، یہ میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ ان کو تو بشارت ملی ہے لیکن باقیوں کی نفی نہیں ہے، اور بھی بشارات موجود ہیں، بشارات موجود ہیں، جیسا کہ اہل بدر کے بارے میں یہ صحیح روایت موجود ہے کہ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، اللہ کریم فرماتا ہے اہل بدر اب تم جو چاہو کرو، میں نے تمہاری ہر لغزش کو معاف کر دیا۔ اور یہ سعید بن زید بے شک جنگ میں شامل نہ ہو سکے تھے، شام گئے ہوئے تھے، لیکن تھے بدر میں ہی، یعنی بدر کے مارکے کی ہی خاطر حضور نے بھیجا تھا، اور ان کو مال غنیمت سے بھی دیا تھا۔ تو کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ اصل بات یہ ہے کہ اس سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ کسی جگہ میں یا کسی مقام میں یا کسی محفل میں شرکت اصل نہیں ہے، اصل جو چیز ہے وہ رسول اللہ کی تابعداری ہے۔ جب آقا علیہ السلام نے غزوہ بدر میں بنفس نفیس شرکت کرنے والوں کو وہ حصہ عطا فرمایا، تو یہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کو سرکار نے معاملات کی آگاہی کے لیے خود ہی روانہ فرمایا تھا، چونکہ یہ بھی رسول اللہ کی تابعداری میں تھے، وہ تلوار پکڑ کر آپ کی تابعداری کر رہے تھے، اور یہ اس طرح تابعداری۔ سبحان اللہ۔ اصل جو چیز ہے وہ اطاعت رسول۔ اگلی بات اگر آپ ساتھ جوڑ دیں، سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنی زوجہ حضور کی بیٹی کی تیمارداری میں تھے، میرے مصطفیٰ نے ان کو بھی بدریوں میں شامل فرمایا۔ تو اصل جو چیز ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ سبحان اللہ۔ میں پروگرام کے اختتام سے قبل اختتامی لمحات چل رہے ہیں، میں چونکہ آج کا موضوع آپ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کا خاندان ہے، تو اس حوالے سے ایک اور شخصیت جو ہے وہ ان کا میں تھوڑا سا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔
حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاتی بھائی ہیں، بڑے بھائی ہیں، یعنی والد کی طرف سے بھائی ہیں، اور یہ بھی بدری ہیں، قدیم الاسلام ہیں، اور یہ جنگ یمامہ کے اندر شہید ہونے والے، ان کا بھی ذکر خیر جو ہے وہ سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے۔ بے شک ہے۔ اور جب جنگ یمامہ ہوئی تو یہ مہاجرین کی طرف سے علم بردار تھے، اور اسی میں آپ شہید ہوئے، اور جس شخص نے آپ کو شہید کیا وہ بعد میں اس نے اسلام قبول کر لیا، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس نے یہ بات کہی کہ یا امیر المؤمنین ان اللہ اکرم زیدن بیدی ولم یہنی بیدہی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہے کہ زید کو میرے ہاتھوں سے عزت ملی، یعنی اس وقت میں کافر تھا، میں نے انہیں شہید کیا، وہ شہادت کے رتبے سے سرفراز ہوئے، اور اگر میں حالت کفر میں ان کی تلوار کی زد میں آ جاتا تو میں ذلیل و رسوا ہو جاتا، لیکن اللہ پاک نے اسلام کی دولت دے کر مجھے بھی معزز کر دیا، تو قاتل بھی اور مقتول بھی دونوں ہی معزز اور محترم ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، کتاب الشفا سے آج کے نسخے کا وقت ہو گیا ہے۔ بلڈ پریشر کا روحانی علاج، اول و آخر درود پاک کے ساتھ سورہ آل عمران کی آیت 134 روزانہ 101 بار پڑھ کر دم کرنے سے بلڈ پریشر کے مرض سے شفا مل جاتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اول و آخر 11 بار درود پاک جو بھی آپ کو آتا ہو وہ پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول مبارک، اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعوے دار کی پہچان یہ ہے کہ وہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپناتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ سے مکمل رہنمائی کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا رہے۔